बल्ला इस बल्ले से बचो, ये बड़ा खौफनाक बल्ला। कभी भी लीडर जितने मर्जी ताकतवर ताकतें खड़ी हो उनके सामने सच बोलता है, किसी फिरौन से नहीं डरते, किसी जालिम से नहीं डरते। हम डायलॉग में सिंसियर हैं, तो जिस तरह अमेरिकनों ने कतर में तालिबान का ऑफिस खोला है, कोई कम से कम मुज़ाकरात के लिए कोई उन ग्रुप्स को इनवाइट करें कि डायलॉग के लिए कोई ऑफिस खोलें, सीज फायर हो। वेलकम टू शो, मैं उमर जाफरी, आप देख रहे हैं CNBC पाकिस्तान। इस हफ्ते के लिए हम आए हुए हैं इस्लामाबाद से कराची। खान साहब जो कह रहे थे कि ये जो बल्ला है इससे डरो, ये बड़ा खौफनाक बल्ला है, जब इक़्तिदार में आता है तो मुज़ाकरात की पेशकश करता है। इसके अलावा खान साहब जो हैं उन्होंने मुज़ाकरात की दावत देते हुए APC के जो फैसला हुआ था कि बात की जाए, खान साहब ने आज कहा कि डायलॉग्स अखबारात में नहीं होते, उसके लिए दफ्तर खोलें। कल उन्होंने जब कहा था कि दफ्तर खोलें तो असद उमर साहब ने कहा था ये खान साहब की निजी राय है, ये उनका ज़ाती बयान है, यानी कि एक डिस्टेंस क्रिएट किया गया था क्योंकि कतर में किसी वजह से वो ऑफिस खुले हैं अफगान तालिबान के जिनसे अमेरिका मुज़ाकरात करना चाहती है, क्योंकि कतर में उनके जराइम नहीं हैं, जराइम उनके अफगानिस्तान में है। कतर एक इंटरलॉक्यूटर, एक न्यूट्रल टेरिटरी बन के सामने आया है। ऐसे लोग अगर हम इनको दावत दें मुज़ाकरात की, अगर ये पाकिस्तान में ही कन्फाइंड है और अगर ये हम पे इतना एतमाद रखते भी हों, जिनको रखना नहीं चाहिए क्योंकि हम उन पे नहीं रखते, कि वो एक दफ्तर खोल लें, तो फिर हमारी ही रियासत में हमसे माफ़ी मांगे बगैर, हमारे 40,000 से ज़्यादा लोगों का खून लेकर, तो फिर हमारी रियासत उनसे क्या कह रही है। और पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पर एक छोटे से दफ्तर को भी सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है, तो फिर एक बड़ा अहम सवाल खड़ा होगा जो हम आगे जाके अपने मेहमानों से पूछेंगे। और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। अपने मेहमानों को इंट्रोड्यूस करते चलें। इमरान इस्माइल साहब हैं, PTI के सीनियर रिप्रेजेंटेटिव हैं, मेंबर हैं, ये फाउंडर मेंबर मैं एक दफ़ा पहले भी कह चुका हूँ, फैशनेबल होने से पहले के फाउंडर मेंबर हैं। बहुत शुक्रिया इमरान इस्माइल साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं हाफिज़ अब्दुल्ला साहब, सेनेटर हैं JUIF के लिए। अब्दुल्ला साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। और इस्लामाबाद से ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं फैसल करीम कुंडी साहब, साबिक डिप्टी स्पीकर हैं नेशनल असेंबली के, पीपल्स पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव हैं। कुंडी साहब बहुत शुक्रिया, आपने भी हमें ज्वाइन किया। इमरान इस्माइल साहब, ये सबसे पहले तो ज़रा एक दफ्तर खुलता है, उसकी सिक्योरिटी के लिए या उनकी सिक्योरिटी के लिए जब वो मुज़ाकरात करने आ रहे हैं, तो ज़रा समझाएं खान साहब सोच क्या रहे हैं कि वो अपने तोपची लाएं, वो अपने बंदूक वाले लोग लाएं, हम उनको तस्लीम करेंगे जिन्होंने हमें मारा है, या जिन फोर्सेस के लोगों को मारा है वो उनको हिफाजत देंगे। ये चीज़ें सोची थी ये कहने से पहले, या बस दफ्तर होना चाहिए? शुक्रिया आपका बहुत। असल में जब आप किसी को ऑफ़र कर रहे हैं कि आप आके अपना पॉलिटिकल ऑफिस खोलें, तो ऑब्वियसली यू आर आस्किंग, इसकी सर्टन शराइत होंगी पीछे कि आप हथियार डालें और आके अपना पॉलिटिकल ऑफिस खोलें एंड स्टार्ट नेगोशिएटिंग विद अस। तो इसमें इतना कॉम्प्लिकेटेड इसको करने की ज़रूरत नहीं है। इट वाज सिंपल प्रोपोजिशन, जैसे अमेरिका ने कतर में उनको कहा कि आप अपने हथियार डालें, तो आप अपना पॉलिटिकल ऑफिस खोलें और हमसे नेगोशिएशन शुरू करें। हालांकि अमेरिका डायरेक्ट वॉर में उनके साथ इंटैंगल रहा है और पिछले 10 साल या उससे ज़्यादा का अरसा गुजर गया और वो वॉर के अंदर मुसलसल लगे हुए हैं। वो वॉर भी लड़ी जा रही है तीसरी सरजमीन पे। एक वॉर हो रही है तालिबान की अमेरिका के साथ, और वो लड़ी जा रही है हमारी सरजमीन के ऊपर। उसके अंदर बहुत सारे फॉरेन एलिमेंट्स भी शामिल हैं, उसके अंदर बहुत सारे दूसरे मुल्कों की एजेंसीज भी कार फरमा हैं, और उसके अंदर हमारे लोग पाकिस्तानी, अपने जब मैं कहता हूँ तो मेरी मुराद पाकिस्तानियों से होती है, पाकिस्तानी लोकल पाकिस्तानी भी उस ग्रुप के साथ मिल गए हैं या उन्होंने अपना ग्रुप कोई फॉर्म कर लिया है, और एक बहुत बड़ी तादाद में वो हमले भी कर रहे हैं, पाकिस्तान की सॉवरेनिटी को चैलेंज भी कर रहे हैं, हमारे लोगों को, फौज को और लोगों को शहीद भी किया जा रहा है। वो सारा कुछ माजरत नहीं करते, अगर ये कहते नहीं है कि हम अगले पेज पे जाने को तैयार हैं, अगर अपने हिसाब से उनको तौबा करने की ज़रूरत ना भी हो, तो कम से कम रियासत से माजरत नहीं करते कि ये सब कुछ गलत हुआ है, तो सर उनको हम कैसे एकदम से तस्लीम कर लें कि जी इनसे हम बात करें? सर ये तो आपने इतने सारे अगर लगा दिए, वो अगर खाला की मूछें होती तो वो मामू होते, तो वो उसका तो कुछ नहीं कर सकते। नेशनल टेलीविजन। लेकिन अब मैं आपका सिर्फ ये देखें, अगर ये टॉक्स फेल होते हैं, दिस इज व्हाट यू आर आस्किंग मी राइट, अगर गॉड फॉरबिड इफ दीज टॉक्स फेल किसी सूरत भी, तो हम इसको ये एक बहुत खौफनाक टर्न ले सकता है। फिर हमें एक बहुत बड़ी खाना जंगी का सूरत हाल का सामना होगा, बिकॉज देन वील हैव टू गो ऑल आउट अगेंस्ट इट। और
اس کی کیا پلاننگ ہوگی, کیا اسٹریٹجی ہوگی, وہ میں اور آپ ابھی ڈسکس ظاہر ہے. اگر ہم ٹاکس پہ جا رہے ہیں اور وہ ٹاکس کسی طرح فیل ہوتے ہیں, خدا نہ خواستہ, مطلب میری تو بڑی دلی خواہش ہے کہ وہ ٹاکس کامیاب ہو جائیں اور یہ ٹیرر کا سلسلہ یہاں رک جائے. لیکن اگر وہ نہیں ہوتا, کسی صورت وہ ختم نہیں ہوتا, یہ ٹیررزم اور ٹاکس فیل ہوتے ہیں, تو ظاہر ہے کہ پھر تو ویل گو آل آؤٹ. صحیح. حافظ حمداللہ صاحب, آپ کی پارٹی بھی یہ مذاکرات کا ہی حوالہ دیتی آئی ہے. اے پی سی کے اندر فضل الرحمان صاحب آئے تھے, باقی جو مذاکراتی ٹیمیں بناتے رہے ہیں ان لوگوں کو نہیں بلایا گیا تھا. آپ سمجھتے ہیں کہ دفتر کی جو درخواست ہے یہ سنجیدہ ہے, یہ اچھی ہے, اس مثبت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جمعیت علماء اسلام کی موقف تو بالکل واضح ہے. جہاں تک مذاکرات کی بات ہے, جمعیت علماء اسلام اسی پوزیشن پر کڑی ہے جو اے پی سی سے پہلے تھی, 9/11 کے بعد. آج کل بھی یہی پوزیشن ہوگا کہ ہم مذاکرات اس مسئلے کا حل سمجھتے ہیں. جہاں تک دفتر کی بات آپ نے کی کہ دفتر کھول دیں, اور مثال ہم دیتے ہیں قطر کی, طالبان کی دفتر کی دوحہ میں. تو طالبان کو دفتر کھولنے کی اجازت ملی دوحہ میں. نیٹو اور امریکہ نے جارحیت کی افغانستان میں, اس کے خلاف افغانستان میں طالبان لڑ رہے ہیں, اور دفتر کابل میں نہیں کھول رہا ہے, دفتر کھول رہا ہے دوحہ میں. تو لہٰذا ادھر جو طالبان برسر پیکار ہے, یہاں اپنی ریاست کے خلاف برسر پیکار ہے. ان سے مذاکرات ہم چاہتے ہیں. تو اگر طالبان کے لیے دفتر کھولنا ہے آپ نے, تو پھر دوحہ سے مثال مت دیں. اگر آپ دوحہ سے مثال دیتے ہیں تو پھر ایک علیحدہ ملک میں اس کے لیے دفتر کھول دیں. انڈیا میں کھول دیں, سعودی عرب میں کھول دیں, متحدہ عرب امارات میں, ادھر پھر اجازت دیں ان کو تاکہ ان کا دفتر وہاں ہو. دوسری بات یہ ہے کہ کیا طالبان کے ساتھ اگر رسائی ناممکن ہے, جو تاریخ طالبان پاکستان ہے وہ پاٹھا میں ہے, اس کے پاس جانا, ان سے مذاکرات کرنا یہ آسان ہے, رسائی بھی ممکن ہے, تو پھر دفتر کھولنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو میرے خیال میں یہ پتہ نہیں عمران خان صاحب نے کس پس منظر میں کہا ہے اور کس وقت کہا ہے. اور آپ نے خود کہا اپنی ابتدائی کلمات میں کہ اسد عمر چیمہ نے کہا کہ یہ عمران خان صاحب کی اپنی ذاتی رائے ہو سکتی ہے. تو ایک طرف اسد عمر صاحب جو ذمہ دار ہے پارٹی کی, وہ کہتے ہیں کہ ان کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے, پارٹی کی نہیں. دوسری طرف ان کی دفاع کی جاتی ہے, ان کو ڈیفینڈ کیا جاتا ہے کہ نہیں یہ پارٹی کی رائے ہے. تو ابھی تک میرے خیال میں عمران خان کی پارٹی تحریک انصاف خود اندر گو مگو کی شکار ہے کہ دفتر ہو نہ ہو پارٹی کی رائے ہے, عمران خان کی ذاتی رائے ہے. اس کے پس پردہ لاجک اور پس منظر کیا ہے ابھی تک کسی کو بھی مطمئن نہ کر سکے, اور کسی بھی پارٹی نے اس بارے میں کوئی ایسی رد عمل بھی ظاہر نہیں کیا ہے جس سے عمران خان کی موقف کی تائید ہو. صحیح ہے, صحیح ہے. فیصل کریم کنڈی صاحب, آپ ذرا میرے خیال سے مذاکراتی عمل کے اتنے فیور میں نہیں ہیں. آپ لوگ پیپلز پارٹی بھی, اور آپ بذات خود بھی ڈی آئی خان سے آپ ریپرزینٹ کرتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے ایک دفتر کھلے, وہاں پہ حکیم اللہ مسعود صاحب کی سی ای او والی ڈیسک ہو, سیکرٹری ہوں, شاہد اللہ شاہد صاحب گھوم رہے ہوں, یہ سوچا جا سکتا ہے کسی بھی لیول پہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ عمران خان نے کس بیس پہ اسٹیٹمنٹ دی ہے, اور ساتھ ساتھ ان کا جو کنٹروورسی ان کی ود ان دی پارٹی شروع ہو گئی ہے. جیسے اسد عمر نے ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ یہ عمران خان کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے. اگر ایک شخص اپنی پارٹی لیڈر کے متعلق یہ کہے کہ اس کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے, تو میرے خیال میں انہوں نے ایک ذاتی بیان دیا, اپنی پارٹی کو آن بورڈ نہیں کیا کہ میں اسٹیٹمنٹ دینے جا رہا ہوں. اور یہ پارٹی کے اندر جمہوریت کا حسن ہے کہ اس کے اندر کے رہنما جو ہیں یہ بات کر سکتے ہیں, اور کسی جماعت کے اندر ویسے اس طرح کے ایگزامپلز یہ ان کا انٹرنل مسئلہ ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دفتر کھولنا اور پھر مذاکرات, مسئلہ یہ ہے کہ مذاکرات اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کس کے ساتھ کر رہے ہیں؟ ان لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں جو کہ آج آپ نے آل پارٹیز کانفرنس کی. اور پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو یہ بات آل پارٹیز کانفرنس میں کرنی چاہیے تھی, تاکہ ایک تمام جو سیاسی جماعتیں وہاں پر موجود تھی وہ آن بورڈ ہوتی. اس کے ساتھ ساتھ بات یہ ہے کہ آج یہ سٹیٹمنٹ دینا جس وقت آپ کے دیر میں واقعہ ہوا, ہمارے فوجی جرنیل وہاں پر شہید ہوئے اور باقی لوگ شہید ہوئے, پھر پشاور میں ایک چرچ پہ حملہ ہوا, اور اس کے بعد بھی آپ کہتے ہیں کہ آپ آئیں اور دفتر کھولیں, یہاں پر ایکٹیویٹیز کریں. پہلی بات تو یہ کہ ان کی طرف سے کیا وہ ہو رہا ہے کہ اگر وہ بھی پرامن ہوئے ہیں آج, اگر وہ پرامن طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ہم پرامن ہیں, تو پھر بات کریں. لیکن یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک بچگانہ سٹیٹمنٹ ہے کہ آپ آئیں اور یہاں پر آفس کھولیں اور مذاکرات تو
آپ کو اتنی دور نہیں جانا پڑے گا مذاکرات کے لیے. مذاکرات تو بہت نزدیک بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے اور آپ مذاکرات ان کے ساتھ کر سکتے ہیں, لیکن پشاور میں دفتر کھولنا یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک میچور سٹیٹمنٹ نہیں ہے جو انہوں نے دی ہے. کہ پشاور تو نہیں کہا انہوں نے, دفتر کا کہا ہے. پشاور تو ہم امیجن کر رہے ہیں. عمران اسماعیل صاحب ویسے کلیریفائی کر دیں گے ابھی. پشاور کا دفتر تو نہیں کہا, ہم امید کرتے ہیں کہ یہ تو نہ مطلب ہے نہیں, مطلب ہے کہ ان کی حکومت تو کے پی میں ہے نا. اب یہ تو یہ نہیں کہہ سکتا کہ اسلام آباد میں دفتر کھولیں اور نہیں, آپ تو انٹرنیشنل کھولنے کے لیے کہہ رہے ہیں بھائی. آپ تو مجھے کہہ رہے ہیں کہ دوحہ میں جا کے کھولیں, قطر میں کھولیں, دبئی میں کھولیں, ادھر کھولیں. تو ہم تو یہ اگر ہم پاکستان پشاور سے باہر کی بھی بات کر سکتے ہیں نا, اس اسٹیٹمنٹ کو جو اس کی جسٹ ہے اس کے حوالے سے اگر لیں. ان کی جسٹ کے حوالہ اگر میں دے دوں تو وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ بات اخبارات اور آپ کی طرف سے بیان اور پھر اگلے دن ہماری طرف سے بیان کے تحت نہیں ہو سکتی. تو اگر سنجیدگی سے مذاکرات کرنے ہیں تو کوئی پوائنٹ آف کانٹیکٹ ہونا ضروری ہے. اب وہ امید ہم یہ کرتے ہیں کہ پاکستان کی سرزمین پہ نہ ہو. یہ حافظ حمداللہ صاحب نے سعودی عربیہ کا حوالہ دیا, یہ ایسا ملک ہے جو کر سکتا ہے کچھ اس طرح, اگر خان صاحب ایسا سوچ رہے تھے. کنڈی صاحب مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ جی مجھ سے پوچھ رہے ہیں. میں کنڈی صاحب سے پہلے جواب دے لوں. اچھا ٹھیک ہے, صحیح, ٹھیک. سوری میں آپ کا کوشچن صحیح ہے, میں آواز بریک ہو رہی تھی. آپ کی طرف آتا ہوں. جی حمداللہ صاحب, آپ کو اگر سوال کی آواز آ گئی ہو تو یہ سنجیدگی کے ساتھ آپ کہہ رہے تھے نا کہ کوئی تیسری ممالک میں اگر ہو تو پھر تو یہ بن سکتا ہے کہ دفتر ہو. میں نے یہ نہیں کہا, میں نے یہ کہا مجھے جعفری صاحب, میں نے یہ کہا کہ کیا طالبان جو افغانستان کے طالبان ہیں انہوں نے دوحہ میں دفتر کھولا اور اجازت دی امریکہ نے دوحہ میں دفتر کھولنے کی, تو پھر کابل میں کیوں دفتر کھولنے کی اجازت نہیں ملی؟ تو پھر تو کابل میں ہونا چاہیے تھا, دوحہ میں کھولنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو وہ طالبان جو افغانستان میں افغانستان کی حکومت اور ریاست یا ان کے اداروں کے خلاف لڑ رہا ہے, تو پھر تو کابل میں ہونا چاہیے تھا یا کندہار میں. حمداللہ صاحب وہ شاید اس کو میں ہی کلیریفائی کر دوں, پھر ہم عمران اسماعیل صاحب کی طرف جاتے ہیں. نہیں, it does matter, اس طرح میٹر کرتا ہے. بات یہ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ تحریک طالبان پاکستان کو دفتر کھولنے کی اجازت دیتے ہیں, یہ تو اس وقت آپ کر سکتے ہیں کہ آپ کی رسائی ممکن نہ ہو. طالبان تو پاکستان میں بیٹھے ہیں, تحریک طالبان پاکستان میں بیٹھے ہیں, ان سے مذاکرات بھی ہو سکتی ہے. قبائلی جرگے موجود ہے, جرگے کے ذریعے آپ کر سکتے ہیں. قبائلی ایمینیز ہے, پارلیمنٹرین ہے, پارٹا کے درجن سے زیادہ وہ بیٹھے ہیں یہاں, سیاستدان ان سے بات کر سکتے ہیں. تو جب رسائی ممکن ہے, ان سے بات ہو سکتی ہے, وہ پھر وہ اپنے آپ کو سیکیور بھی نہیں سمجھتے ہیں کہ آپ ان کو دفتر کھولنے کی اعتماد کون دے گا اس کو. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ جب ہمیں بھی کون اعتماد دے گا سر کہ ہم ان لوگوں کو دفتر کھول کے دیتے. خیر عمران اسماعیل صاحب, یہ دیکھیں یہ بات بھی آپ کی صحیح ہے, یہ بات بھی آپ کی صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. مجھے جیوگرافی سے مسئلہ یہ ہے کہ جس ریاست کے خلاف گناہ کیے گئے ہوتے ہیں نا, وہ یا تو انہیں معاف کرے یا وہ معافی مانگے, تو پھر یہ عمل ہوتا ہے نا کہ جی ایک فلاں جگہ ہے. آپ سوچیں نا, تحریک طالبان پاکستان 40,000 لوگوں کے قاتل دفتر کھول کے بیٹھ گئے ہیں کسی ایک ڈائیگنوز لوکیشن پہ, تو اس میں پرابلمز تو ہوتی ہیں اگر پاکستان کے اندر ہوں, یا آپ نہیں دیکھتے اس طرح؟ دیکھیں اس کو اگر تھوڑا سا آپ براڈ اسپیکٹرم میں دیکھیں تو میں تو سمجھتا ہوں کہ پوائنٹ آف کانٹیکٹ کے حوالے سے, یعنی ہم یہ تو اجازت نہیں دے رہے کہ وہاں پہ آپ وہ اپنا اسلحہ ایمونیشن وہاں سے رکھیں یا وہاں سے پلاننگ کریں یا جو بھی, وہ تو ایک پوائنٹ آف کانٹیکٹ ہوگا نا. حمداللہ صاحب کو میں اگر آپ, سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, حمداللہ صاحب کہہ رہے تھے کہ کیونکہ ان تک آپ کی رسائی آلریڈی ہے, آپ ٹرائبل جرگوں کے تحت ان سے مل سکتے ہیں. دیکھیں تمام تر مخالفت کے باوجود جو جے یو آئی سے پی ٹی آئی کی جو پولیٹیکل ڈفرینسز اس وقت چل رہے ہیں, اس کے باوجود میں آپ سے کہوں کہ جو پروپوزیشن جو یو آئی نے دی تھی لویا جرگا کی صورت میں, اور وہ یعنی قبائلی بڑے اور وہ جو ان کا ایک حساب کتاب ہوتا ہے گرینڈ لویا جرگا جس کو کہتے ہیں, وہ لویا جرگا واز ڈویبل. لیکن ابھی تک ہماری فیڈرل گورنمنٹ نے جو اتھارٹی لینے کے بعد, مجھے نہیں علم, اگر یہ حافظ صاحب زیادہ بہتر بتا سکیں گے, کہ ابھی تک انہوں نے جو اے پی سی میں اتھارٹی لی تھی نیگوسیشن کھولنے کی, نہ انہوں نے کوئی کمیٹی فارم کی اس کی, نہ انہوں نے ابھی کوئی کانٹیکٹ اسٹیبلش کیا. ہمیں تو ٹی وی کے اور میڈیا کے ذریعے پتہ لگتا ہے کہ جی طالبان نے یہ کہا ہے اور طالبان نے وہ کہا ہے. وہ آیا طالبان نے کہا ہے یا نہیں کہا ہے, اس کی کوئی اوتھینٹسٹی ہمارے پاس نہیں ہے. ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یہ جو ڈیمانڈز آ رہی ہیں ساری طالبان کی شریعہ نافذ کرنے کی بات کریں تو ہم بیٹھ کے بات کریں گے از دس ٹرو اور از دس ناٹ ٹرو. ایک فیکٹ جو ہمیں آتی ہے کہ جی یہ فلانا جو دھماکہ ہوا اس کی ذمہ داری طالبان نے قبول کر لی, اور ہم بریکنگ نیوز میں لگ جاتے ہیں, سب سے پہلے یہ خبر آپ کو CNBC نے دی. ہمیں یہ نہیں پتا کہ یہ اس طرح ویسے نہیں ہوتا ہے. سر کیسے پتہ لگے گا, آپ مجھے بتائیں وہ کون سا ترتیب ہوتی ہے انفارمیشن کی, اور ایک سے زیادہ جب انفارمیشن وہ کون سا کانٹیکٹ نمبر ہے کہ جہاں سے آپ کو فیکس آتی ہے کہ جس کو آپ اوتھینٹک مانتے ہیں, یا وہ کون سا کانٹیکٹ نمبر ہے جس کو آپ اوتھینٹک نہیں مانتے ہیں.
کیونکہ ایک ہوگا ایسے بھی نمبرز ہیں جن لوگوں کا، لیکن پھر یہ مجھے بتا دیں، جن رپورٹرز کی یہ مجھے بتا دیں جو ابھی پشاور میں یہ ثانیہ ہوا جو اتنا بڑا ابھی بلاسٹ ہوا چرچ کا، اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ طالبان نے کہا ہے کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے. سر وہ ایک بالکل الگ جزو ہے. میں کیا مانتا ہوں یا نہیں مانتا، دیکھیے میں آپ کی بات کر رہا ہوں، میں تو اپنے میڈیا گروپ کی بات کر رہا ہوں. یہ جو اس ایریا میں ایکسپرٹس ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ اب طالبان اتنا میڈیا سیوی ہو گئی ہے کہ جب کوئی بڑی غلطی ہو جائے اور اس پہ ریاکشن بہت زیادہ منفی آ جائے تو اس کو قبول کرنے سے انکار کر دیتے ہیں. یہی ایکسپرٹ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اس طرح کی کارروائیاں کرنے والے جو جس امبریلا کے نیچے ہیں وہ ایک ہی امبریلا ہے. بالکل ٹھیک ہے، ممکن ہے آپ جو کہہ رہے ہیں وہی بات 100% ٹھیک ہو، لیکن اس میں ڈاؤٹ ہے نا کہ ممکن ہے کہ یہ ایسا ہی ہوا ہو کہ طالبان نے نہ کیا ہو، یا ممکن ہے طالبان نے کیا ہو جھوٹ بول رہے ہوں، جو ممکن ہے جو پہلے اٹیکس تھے وہ کوئی اور کر کے گیا یہ بلا وجہ کریڈٹ لے رہے ہیں دہشت پھیلانے کے لیے. آئی ڈونٹ نو. ٹھیک ہے، آئی نیڈ ٹو ٹیک اے بریک. بریک کے بعد ہم فیصل کریم کنڈی سے بھی یہ پوچھیں گے کہ ہم ان لوگوں کو یہ لیوریج دیں کہ جی ہم نے یہ والا نہیں کیا تو ہم ذرا خوش ہو جائیں کہ یہ بات کرنے میں سنجیدہ ہیں، انہوں نے ہمارے 83 پاکستانیوں کو پشاور میں نہیں مارا. از دیٹ گڈ انف؟ آپ دیکھ رہے ہیں اسلام آباد سے بیک آفٹر بریک. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں اسلام آباد سے، ویئر ان کراچی فار دا ویک، اور ہم آج بات کر رہے ہیں عمران خان صاحب کی. کل جو انہوں نے ایک تجویز دی تھی کہ ان کو ایک آفس کھولنا چاہیے، مذاکرات اس طرح نہیں ہوتے، انہوں نے آج کہا کہ یہ اخباری آپ نمائندگان کے تھرو سن رہے ہیں کہ انہوں نے کیا کہا کیا نہیں کہا. عمران اسماعیل صاحب بریک سے پہلے اس بات کو واضح کر رہے تھے کہ اس میں کوئی اتنی میجر پرابلم نہیں ہے. کنڈی صاحب آپ سے کامنٹ لینا چاہ رہے تھے، ہم آپ کو ہماری آواز نہیں آ رہی تھی بریک سے پہلے پراپرلی. یہ دفتر کھول دیا اگر کہیں بھی کھل گیا، اگر ان سے بات کرنے کا کوئی طریقہ واضح ہو گیا، جو کہ حمداللہ صاحب کہتے ہیں ابھی بھی واضح ہے، ایک جرگہ بلائیں، وہاں جائیں، ان کے ایریاز میں بیٹھیں، تو اپروچ بہتر ہو جائے گی، آسان ہو جائے گی لوگوں کے لیے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ریڈیکیولس سا کانسیپٹ ہے؟ میرے خیال میں کانسیپٹ بالکل ہی غلط ہے. آپ لوگوں کے لیے اپروچ ہی کیا مطلب ہے؟ جو لوگ اپروچ کرنا چاہتے ہیں، پاکستان میں بہت سے لوگ ہیں جو اپروچ ان کو کر سکتے ہیں. اور دفتر کیا کھولنا، جب ڈی خان جیل بریک ہوتی ہے اور ہم میں سو کال کہا جاتا ہے کہ طالبان نے جیل بریک کی ہے، تو کہیں نزدیکی بیٹھ کے انہوں نے منصوبہ بنایا، تو ان کے دفتر کہیں نزدیک بھی ہے، اور جو باقی ایکٹیویٹیز وہ اگر پاکستان میں کر رہے ہیں اور مانیٹر کر رہے ہیں تو نزدیکی بیٹھ کر مانیٹر کر رہے ہیں. یہ تو نہیں ہے کہ کوئی 7 سمندر پار سے آ کر یہاں پر ایکٹیویٹی کر رہے ہیں، اور وہ جب بھی کرنا چاہیں، جدھر بھی کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں، لیکن اس کا یہی مطلب ہے کہ وہ نزدیک کہیں بیٹھے اور ان کا ڈیفینیٹلی وہاں پہ کوئی سیٹ اپ ہے. اور جہاں تک کہہ رہے ہیں کہ جی یہ ٹیلی فون نمبرز کیسے پتہ چلیں گے کہ یہ واقعی یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، پاکستان میں بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جن کا ان کے ساتھ، میڈیا کے بھی لوگ ڈیفینیٹلی ہو گئے جن کا ان کے ساتھ رابطہ ہوا. ڈیفینیٹلی جب وہ ہے اسے یہ مطلب ہے کہ کبوتر کی طرح آنکھیں نہیں بند کرنی چاہیے کہ جی پتہ نہیں ہے کہ یہ واقعی انہوں نے کیا یا نہیں. اگر انہوں نے نہیں کیا تو کون کر رہے ہیں؟ اگر ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ میں نے کیا ہے، اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں اسے نہیں کیا ہے تو پھر مجھے معلوم ہونا چاہیے کہ کون کر رہے ہیں، یا تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے کون یہ ہمارے ملک میں اور ہمارے خاص کر خیبر پختونخوا میں جو یہ آگ برسا رہے کون برسا رہے ہیں، پھر ہمیں پتہ بھی ہونا چاہیے کہ اگر یہ نہیں کر رہے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں کہ آفس کھولنا میں نہیں سمجھتا کہ یہ ایک کوئی پازیٹیو بات ہے. اور دوسری اگر یہ آفس کھولا جائے تو جیسے میں نے پہلے کہا ہے کہ ریسنٹلی ابھی APC گزری ہے، اور اس کا تو ہمیں کوئی APC کے بعد جو صورتحال جو ہے ابھی بھی ہمیں نظر نہیں آ رہی کہ وہ APC تو کے بعد بالکل خاموشی چھا گئی ہے. کوئی چیز نظر نہیں آ رہی کہ APC کے بعد ہم پر پچھلے 5 سال الزامات لگائے جا رہے تھے کہ APCs ہوتی ہیں، ریزولوشنز پاس ہوتی ہیں اور یہ لوگ امپلیمنٹ نہیں کرا سکتے. اب وہ لوگ کہاں پر گئے ہیں جو ہمارے اوپر الزامات لگا رہے تھے اور انہوں نے APC کروا لی ہے. ہم نے ٹوٹلی پاکستان پیپلز پارٹی نے اور تمام پولیٹیکل پارٹیز نے ان کو ایک مینڈیٹ دے کہ آپ کریں اور ہم آپ کے ساتھ ہیں. اب وہ کیوں خاموش بیٹھے ہوئے؟ ہم نے ان کو مینڈیٹ دیا ہوا ہے اور ہم ان کے ساتھ ہیں. ہم 5 سال جمہوریت کی بقا کے لیے ان کے ساتھ ہیں، لیکن آئیں ہم پر تو بہت سے الزامات اس زمانے میں لگائے گئے، لیکن آپ آگے ہیں، ہم نے آپ کو ڈرائیونگ سیٹ دے دی ہے، آپ کریں اور ہم آپ کے ساتھ ہیں. صحیح ہے. حافظ حمداللہ صاحب، یہ آپ جو نقشہ کھینچ رہے ہیں کہ ان کے لوگ جو ہیں ان تک رسائی بھی ہے، ان تک ایک جرگہ لے کے جایا جا سکتا ہے، سر آپ سمجھتے ہیں ان سے چلیں پہنچ گئے، ان کے پاس بات ہونا شروع ہو گئی، ان سے بات کا کوئی نتیجہ نکل سکتا ہے؟ جو لوگ جنرلز مارتے ہیں، جب مذاکراتی عمل ریاست کی طرف سے یہ اعلان بھی کر دیا گیا ہے کہ جی شروع ہو رہا ہے، ہم اس میں یقین رکھتے ہیں. آپ ایکسپیرینسڈ ہیں اس معاملے میں سر، یہ نیگوسیشنز کے طریقوں سے، آپ پر امید ہے ان سے؟ دیکھیے معیز بھائی، آپ خود اندازہ لگائے، میں ذرا بیان کی طرف جاتا ہوں پھر آپ کے سوال پہ آتا ہوں. میں تو سب سے پہلے یہ کہتا ہوں کہ جب پارٹی کے اندر کنفیوز ہے، تضاد ہے، کوئی ذاتی رائے سمجھتا ہے عمران خان کا، کوئی اس کا دفاع کر رہا ہے، تو لہٰذا میرے خیال میں اس بیان کو سنجیدہ ہی نہیں لینا چاہیے. ایک بات آج دہرا دیا ہے انہوں نے.
दूसरी बात ये कि नानज़ीर और कारी गुल बहादुर से जब बात हुई, उसका दफ्तर कहाँ था? उसके साथ तो अब भी मुआहदा है। और इसके अलावा गवर्नर औरंगज़ई ने जब तालिबान से मुआहदा किया, उसका दफ्तर कहाँ था? आसान रास्ता इसका ये है कि जब JUI ने APC की, उस APC में हज़ारों कबाइलियों की नुमाइंदा जरगा वहाँ मौजूद थी। उस एलामिया का तकाजा भी यही है और इसमें हिस्सा और शामिल है कि अगर हम तालिबान से बात करेंगे तो ये कबाइलियों के जरगे के ज़रिए ये अहम रास्ता है, क्योंकि आपको पता है कि तालिबान भी कबाइली लोग हैं, पाठा के लोग हैं, उनके कबाइल से ताल्लुक़ रखते हैं, या तो मसूद होगा या तो वज़ीर होगा, यही लोग हैं। और ये जो कबाइल है ये भी इन्हीं कौमों से ताल्लुक़ रखते हैं। लिहाजा कबाइल की ज़बान अच्छी तरह समझते हैं, जो हम एक दूसरे को नहीं समझ सकते हैं। तो मेरे ख्याल में सबसे बेहतरीन रास्ता यही है, जैसे उस एलामिया का तकाजा था, उसी कबाइल को इस्तेमाल करे। और वो कबाइल इसके लिए तैयार भी था और आज भी तैयार है वो। और उस एलामिया का तकाजा भी है कि अगर हम बात करेंगे, मुज़ाकरात करेंगे, तो इसी कबाइलियों के ज़रिए होते हुए हम उनसे बात शुरू करेंगे। ये बेहतर ऑप्शन है आपके लिए। वो कबाइल उनसे बात कर सकते हैं अपनी कबाइली ज़बान में, अपने रस्म रिवायात और रिवाज, कल्चर, सकाफत के मुताबिक। और फिर वो लोग जो तालिबान है वो कबाइलियों से भी एहतराम से बात करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि हमने इन्हीं कबाइल के दरमियान रहना है, इनसे सख्ती से बात नहीं करनी है। क्योंकि फिर जब एक तरफ मैं पाकिस्तान की रियासत से लड़ रहा हूँ, दूसरी तरफ वहाँ के कबाइलियों से लड़ूंगा, तो यह हमारे लिए बहुत बड़ा नुकसानदेह और ख़तरनाक अमल होगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि हमारे पठान और पश्तून कबाइल जरगे को बहुत बड़ा एहतराम देते हैं। इसी जरगे को इस्तेमाल करके बहुत आसान रास्ता है, ये दफ्तर खोलने की फिर कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। सही है। इमरान इस्माइल साहब, ये आपको डज मेक सेंस टू यू कि ये ऑफिस जो है शायद थोड़ी सी नहीं, यस इट डज मेक सेंस, बिकॉज ये भी एक रास्ता है कि वो जिरगा बुला लें और जिरगे को ऑथराइज किया जाए। कह रहे हैं कि यही एक रास्ता है। मैं समझता हूँ और भी बहुत सारे ऑप्शन जिसमें जैसे जैसे हम इसमें प्रोसीड करेंगे, ये एक रास्ता है ज़रूर, मैं डिनाई नहीं कर रहा इसको, लेकिन मैं कह रहा हूँ जैसे जैसे आप प्रोसीड करेंगे ना, तो बहुत सारे और डिफरेंट ऑप्शंस पर भी आपको जाना पड़ेगा। इसमें अभी जो हम बात कर रहे थे ना कि जी पेशावर ब्लास्ट की, या वो जो हमारे जो जनरल को शहीद किया गया, या और जो डिफरेंट वाक़यात इस तरह के होते हैं, एक बात इसमें रियासत की कमज़ोरी ज़रा सी नहीं लगती जब हमारे दूसरे सबसे बड़े लीडर वोट्स के हिसाब से इन चीज़ों को दरगुजर करने को फ़ौरन तैयार हो जाते हैं? बात दरगुजर नहीं कर रहे। देखें, इशू ये है कि बहुत सारे ग्रुप्स इसके अंदर इन्वॉल्व हैं, जैसे मैंने आपको शुरू में कहा, उसमें से कुछ ग्रुप्स हैं जो तैयार होंगे आपके साथ नेगोशिएट करने के लिए, कुछ ग्रुप्स तैयार नहीं होंगे। इसमें ऐसे भी ग्रुप्स हैं जिन्होंने इस वॉर को और इसके वॉर के होने नतीजे में जो चीज़ें डेवलप हो रही हैं उसको धंधा बनाया हुआ है। एक्सटॉर्शन, ये टेररिस्ट अटैक्स, बैंक्स को लूटना, बच्चों को किडनैप करना, ये सारी चीज़ें एक बिजनेस, बड़ा फ्लरिशिंग बिजनेस वहाँ पे बन गया। तो जाहिर है कि उस ग्रुप को बड़ी तकलीफ इस चीज़ की होगी कि अगर नेगोशिएशन में जाएंगे और ये इसको बंद करना पड़ेगा, बिकॉज द ग्रुप दैट इज़ गोइंग इनटू नेगोशिएशन, उसको मालूम है कि कौन सा ग्रुप ये काम कर रहा है, तो वो भी कारफरमा इसमें हो सकते हैं। मैं ये कहने का आपसे मकसद था, मैं हरगिज़ तालिबान का नुमाइंदा की तौर हैसियत से यहाँ पर नहीं बैठा हूँ, और मैं सिर्फ अपनी पार्टी को और पार्टी की जो आइडियोलॉजी या मौक़िफ़ को डिफेंड कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ जो असद उमर साहब ने कहा, मुझे आई वॉज शॉक टू हियर दिस, बिकॉज असद उमर साहब की बात को आप वजन दे रहे हैं, जो कि पार्टी में कोई ओहदेदार या कोई वो नहीं है, वो चैलेंज कर रहे हैं चेयरमैन साहब की बात। चैलेंज नहीं कर रहे सर, ये होता है पार्टी के अंदर। देखें, आपकी पार्टी की जांच ताकत की तरफ मैं इनकी बात कर रहा था कि आप चैलेंज कर रहे हैं कि जी क्योंकि पार्टी में एक बड़ा, बिल्कुल सिंपल से पॉलिसी है। चेयरमैन साहब ने एक पॉलिसी वाजे कर दी है कि हम इमरान साहब, ये आप अपनी पार्टी को डिस्क्रेडिट कर रहे हैं। देखें, आपकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग्स हैं, वो जब हो जाती, खान साहब ये बात टेबल करते, एक वोट हो जाता, फिर खान साहब आके कहते, तो जरूर आप ये कर सकते थे। जरूरी नहीं कि सारी चीजें सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के वहां से अप्रूवल ली जाए हर चीज की, ऐसा तो नहीं हो सकता। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जब तक खान साहब की अपनी राय है और पार्टी के साथ उन्होंने शेयर करके डिबेट नहीं की है, जब तक नाजायज नहीं है, बल्कि आपकी पार्टी की ताकत को मुजाहिरा करता है। मैं नहीं कह रहा कि वो नाजायज बात कर रहे हैं, नहीं, आप कह रहे हैं एक सिर्फ पे आ गए सब, नहीं आए तो अच्छी बात है कि नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि ये जो अभी जिंदुल्ला साहब फरमा रहे हैं कि जी इनकी अपनी पार्टी के अंदर एक क्यास है,
کنفیوژن ہے. عبداللہ ایک قلدم تنظیم ہے یہ عبداللہ صاحب جو فرما رہے ہیں تو وہ کوئی کیوس یا کنفیوژن نہیں ہے پارٹی کے اندر. یہ بالکل بلیک اینڈ وائٹ کلیئر چیز ہے. صحیح ہے, صحیح. حمداللہ صاحب آپ نے سن لیا نا کہ یہ اس حوالے سے کوئی ابہام نہیں ہے پارٹی کے اندر. اسد عمر صاحب میرے خیال سے کچھ اگر ریزرویشن رکھتے بھی ہوں گے تو خان صاحب کے ساتھ اگر اکثر سارے لوگ نہیں تو اکثر لوگ ضرور ہیں. نہیں معز جعفری صاحب, آپ میں نے رات کو بھی پی ٹی آئی کا ایک ذمہ دار بندہ ہے ان کا موقف میں نے سنا, تو میرے خیال میں وہ اس کو ثابت نہ کر سکا, کوئی لاجک, کوئی منطق, کوئی ریزنز, کوئی وجوہ نہ بتا سکے کہ ہمیں کنونس کر سکے, عوام کو کنونس کر سکے کہ دفتر کھولنے کا کیا جواز ہے, اس کا پس منظر کیا ہے, اس کا سیاق اور سباق کیا ہے, وہ ثابت نہ کر سکا. ابھی جو عمران صاحب بات کر رہے ہیں, فرما رہے ہیں, یہ بھی ثابت نہ کر سکتے ہیں کہ کیا مقصد, کیا آپ کی رسائی طالبان تک ممکن نہیں ہے, ان سے بات نہیں ہو سکتی ہے. افغانستان کی مثال آپ دے رہے ہیں, طالبان افغانستان کی, ادھر تو امریکہ کہتے ہیں کہ ہماری بات وہاں تک پہنچانا, ان سے بات کرنا, رسائی ناممکن ہے, ہمیں ایسا ماحول دے تاکہ آمنے سامنے ہو کہ ہم ایک دوسرے سے بات کریں. تو اس بنیاد پر انہیں دوحہ میں دفتر کھولنے کی اجازت دی. ادھر تو آپ بات کر سکتے ہیں, آپ کے اپنے لوگ ہیں, آپ کے اپنے لوگ ہیں, پاٹھا کے لوگ ہیں, آپ کے قبائل ہے, اس قبائل پاکستان کے اپنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں رہنے والے, پاکستان میں اس کی رجسٹریشن ہے, ووٹر لسٹ میں اس کے نام ہے, آپ بات کر سکتے ہیں اس سے. صحیح ہے, اگر ان سے بات اپنی زمین پہ نہیں کر سکتے تو یہ پھر ایک اور کمزوری ہے ریاست کی. ٹھیک ہے عبداللہ صاحب, صحیح ہے, میں آپ کی بات کو بڑھا ہی رہا تھا. ایک بریک لیتے ہیں. بعد خان صاحب نے آج جب یہ کلیریفائی کیا کہ یہ دفتر ہونا چاہیے, اس کے ساتھ انہوں نے ایک اور بھی بڑی دلچسپ بات کی. حمزہ شہباز صاحب کو ایک اہم پوزیشن پہ بٹھا دیا گیا, اب وہ چیف منسٹر کے نائب ہو گئے ہیں. تو جہاں شریف ایک خاندان ایسا ہے جس نے ہمیں, ہر آدمی اس کے اندر ٹیلنٹڈ ہے اگر آپ عہدے دیکھیں, تو اسی طرح ایک حمزہ شہباز صاحب اب نائب وزیر اعلیٰ ہیں, آدھے پاکستان کے, آدھے پاکستان سے زیادہ کے, پنجاب کی پاپولیشن 60% کے قریب ہے. موروثی سیاست کے حوالے سے ان سے پھر پوچھا گیا, تو خان صاحب کا جو جواب تھا وہ ہم آپ کو بریک کے بعد دکھائیں گے, اور پھر ان کے نمائندگان سے کچھ اس کے حوالے سے سوال بھی پوچھیں گے, کیونکہ ان کی پارٹی کے اندر ایک سٹینڈرڈ تھا اور ایک سٹینڈرڈ ہے. آپ دیکھ رہے ہیں اسلام آباد سے, بیک آفٹر بریک. ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں اسلام آباد سے. ہم بات کر رہے تھے بریک سے پہلے طالبان کے آفس کھولنے کے حوالے سے جو عمران خان صاحب نے کہہ دیا تھا. اب حمزہ شہباز صاحب کو ایک اہم کمیٹی کا عہدہ دینے کے بعد جب یہ سمجھا جا رہا ہے کہ اب وزیر اعلیٰ بھی شہباز شریف اور نائب وزیر اعلیٰ بھی ان کے صاحبزادے, تو موروثی سیاست کے حوالے سے خان صاحب سے آج یہ سوال پوچھا گیا آفس کے حوالے سے. جب انہوں نے کلیریفائی کر دیا تھا تو خان صاحب نے کیا کہا, آپ کو دکھاتے ہیں. دو قسم کی پالیٹکس ہیں, ایک فیملی پالیٹکس ہے, ایک تحریک انصاف نے کوشش کی, الیکشن کروائی, پہلی دفعہ کسی پارٹی نے الیکشن کروا کے ایک نیچے سے لیڈرشپ لانے کی کوشش کی ہے. انشاءاللہ اس کو ہم بلڈ کریں گے, لوگ خود ہی فیصلہ کر لیں گے کہ ان کو کون سی پالیٹکس پسند ہے. پی ٹی آئی نے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بہت بڑی کوشش کی ہے, اس کو سراہنا بھی چاہیے, لیکن یہ کہنا کہ ایک فیملی پالیٹکس ہے اور ایک پی ٹی آئی کی پالیٹکس ہے, اس سے ذرا شروع کرتے ہیں. اور ہمارے جو سارے ریپرزینٹیوز ہیں وہ یہ موروثی سیاست کے حوالے سے جواب دے سکتے ہیں. حافظ عبداللہ صاحب کے جو سربراہ ہیں ان کی جماعت کے, ان کی بھی فیملی پوری پالیٹکس میں ہے. کنڈی صاحب کی آبویسلی دا بھٹو کلین, اس کے حوالے سے کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے, وہ بھی پوری ایک فیملی سیاست کرتی ہے. عمران اسماعیل صاحب, آپ لوگ کہا کرتے تھے کہ جی موروثی سیاست ہم ختم کر دیں گے, ایک پی ٹی آئی کی سیاست ہے, ایک موروثی سیاست ہے, آپ آج یہ کہہ سکتے ہیں؟ بالکل بالکل, ہر جگہ کہہ سکتے ہیں. ایبسلیوٹلی. اسد قیصر صاحب کو کہہ سکتے ہیں, پرویز خٹک کو کہہ سکتے ہیں, عالم ملک کو کہہ سکتے ہیں. ایبسلیوٹلی کہہ سکتے ہیں. دیکھیں, اسد قیصر صاحب جہاں سے جیتے تھے وہ سیٹ وہاں سے اسد قیصر کے بھائی نے جیتی. اس کو آپ کہہ رہے ہیں موروثی سیاست؟ جی, ان کے بھائی کو ٹکٹ ملنا, پرویز خٹک صاحب کے عمران خٹک کو ٹکٹ ملنا, اور عالم ملک صاحب کے بردر ان لا کو ٹکٹ ملنا. دیکھیں, وہ جو عمران خٹک ہیں وہ ہماری پارٹی کے پرانے ممبر ہیں, ایون بیفور پارٹی کا پیدا ہونے کے پہلے سے ایون بیفور پرویز خٹک جوائن دا پارٹی. پلیز ہیئر می آؤٹ, بیئر می آؤٹ آن دس. عائلہ ملک کا جو ہے وہ ایک کیس آپ ریفر کر سکتے ہیں, بیکاز عائلہ ملک کو سیٹ ملنی تھی, وہ اس کے بعد انہوں نے اپنے جس کو بھی دلوائی سیٹ, ایک سیٹ کا کیس ہے جو عائلہ ملک والی سیٹ کا. باقی تو اسد قیصر کی وہ سیٹ اسد قیصر نے جیت کے خالی کی تھی, اس لیے نہیں ان کی نہیں ہو گئی. ہوتا یہ ہے کہ جب آپ وہاں سے ایک پاپولیرٹی وہاں سے گین ہو جاتی ہے اور ساری چیزیں, تو ہمیں گیج کرنا پڑتا ہے کہ یہاں پہ کون الیکشن جیت سکتا ہے. ہم نے پارٹی سے وہ مانگی ہے, اپلیکیشنز مانگی ہیں. اس اپلیکیشن ایک ہوتی ہے پی ٹی آئی کی سیاست, ایک ہوتی ہے ضرورت کی سیاست. نو, پی ٹی آئی کی سیاست دیکھیں, ہم نے اپنی پارٹی کے اندر الیکشن کرائے. عائلہ ملک والا کیس آپ ڈیفینڈ کر سکتے ہیں؟
टू अ सर्टेन एक्सटेंट यस, लेकिन हमने अपनी पार्टी के अंदर इलेक्शंस करवाए पहली बार, जेन्युइन इलेक्शन, जिसका मैं समझता हूँ कि हमारी पार्टी जेन्युइन ना कहें, हम इलेक्शन मान लेते हैं। नहीं जेन्युइन इलेक्शंस कराए, यानी हमने कोई ऐसा तो नहीं था कि इमरान खान किसी को सपोर्ट कर रहे थे और कोई और किसी को सपोर्ट कर रहा था। इवन जावेद हाशमी के सामने उमर चीमा ने इलेक्शन लड़ा पार्टी के अंदर, जिसमें काफी बदमजगी। सर आपकी पार्टी को अगर कोई इंडिपेंडेंट मॉनिटर देख रहा होता ना तो वो पसंद नहीं करता, जिस तरह इलेक्शंस कई जगह हुए थे, लेकिन फिर भी सर आना चाहिए, बहुत बड़ी क्योंकि और किसी पार्टी जमात ने कराया इस लेवल पर आके, तो हमने वो इलेक्शंस कराए। उसी इलेक्शंस के नतीजे में मैं जैसे डिप्टी सेक्रेटरी जनरल इलेक्ट होकर आया और दूसरे दोस्त सारे इलेक्ट होकर आए, और आरिफ अलवी जैसे लोग जो हमारी पार्टी के स्टालवर्ड्स थे, अगर इलेक्शन हार गए तो ही वाज ब्रश्ड अवे फ्रॉम द टॉप कैडर ऑफ द पार्टी। आरिफ अलवी अब पार्टी की इलेक्टेड जो हमारी तंजीम है उसमें नहीं है। ठीक है। हाफिज अब्दुल्ला साहब, ये हमारी जो थर्ड वर्ल्ड की मुल्क हैं, जिनको लोग थर्ड वर्ल्ड कहते हैं, वहाँ पे बस ये ज़रूरत है सर कि आपके भी जो सरबराह हैं उनके भी सारे बच्चे सियासत में, भाई सियासत में, या कई बच्चे और कई भाई, और खान साहब की तरफ से भी अगर कोई आया तो भाई उन्हीं की सीट थी, उन्हीं के भाई थे, पुराने मेंबर हैं, ये बस चलता है। मोइज़ जाफरी साहब, ये ज़बान जो है ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नियामत है, लेकिन अल्लाह ताला बहुत एक हलीम ज़ात है कि ज़बान गुंग नहीं होती है, बंद नहीं होती है। अगर हमारी इन बातों पर अल्लाह ताला हमारी क्या गिरफ्त करे तो मेरे ख्याल में ज़बान बंद ही होनी चाहिए। हम मौरसी सियासत की बात करते हैं और पार्टी में इलेक्शन की बात करते हैं। आज की अखबार का या कल की अखबार का आप स्टेटमेंट पढ़े, जंग अखबार का, क्या जहांगीर तरीन को जो अभी जनरल सेक्रेटरी नामजद किया गया पार्टी में, यह इलेक्शन के जरिए से हुआ? टेम्परेरीली हुआ, तो इलेक्शन होंगे इलेक्शन, हम उम्मीद करते हैं। हाँ, इलेक्शन के जरिए नहीं हुआ, एक बात। दूसरी बात ये कि मौरसी सियासत की बात की, परवेज खटक के घर के 3 खवातीन असेंबली तक पहुंच गई। वो सब परवेज खटक साहब ने 3-4 पार्टियां तब्दील करके आखिर पीटीआई में आए, लेकिन पुराना कारकुनों को वज़ीर आला बनने का हक नहीं था। वो बंदा जो 4 पार्टियां तब्दील करके हुआ है, ये पीटीआई का मजाक उड़ाना या तनकीद करना इसमें बड़ा आसान है। आप जरा JUIFA का जवाब देना, आपके यहाँ कब आखिरी दफा इलेक्शन हुए थे? मैं आपको कहता हूँ, मैं इनकी बात करता हूँ मौरसी सियासत की, फिर मेरे जवाब में आपको देता हूँ। दूसरी बात यह कि जो NFI नौशहरा उन्होंने खाली करके अपने दामाद और बांजे को खड़ा किया। असद कैसर ने अपने भाई को सवाबी पे उन्होंने खड़ा करके इलेक्शन लड़वाया। आयला मलिक की मिसाल तो आपने दी, इससे भी उन्होंने भी इत्तेफाक किया। जहाँ तक आप मेरी बात करते हैं, जहाँ तक आपने मेरी पार्टी की बात की, मेरे पार्टी की आवाम, मेरे पार्टी के लोगों ने मुतालबा किया कि यहाँ इस कंस्टिट्यूंसी पर, इस हल्का इंतखाब पर फलान कैंडिडेट हमें दे दे, लिहाजा हमें वोट करेंगे। ये अवाम का मुतालबा था, उस हल्के के वोटर का डिमांड था, उसका मुतालबा था कि आप फलान कैंडिडेट हमें दे दे। ये हमने खुद नहीं किया। डिमांड इस तरह आपने जांचा कि आप इलेक्शन हार गए, ये इस तरह डिमांड सामने आया था क्या? नहीं, इलेक्शन हम हार गए, उसका बुनियादी वजह ये कि वहाँ के खवानीन, वहाँ के कबायली मोतबरीन, वहाँ की सूबाई हुकूमत, उसकी सरकारी मशीनरी, ठीक है, इस्तेमाल हो गया। ये हमारी बात हो चुकी है, इसी शो पे बात हो चुकी है। माजरत, हमारे पास टाइम खत्म हो रहा है। सही है, कुंडी साहब से घर से किसी टारगेट कुंडी साहब से कमेंट ले। कुंडी साहब, ये मौरूसी सियासत जो है हमें हजम कर लेनी चाहिए, हम अभी नए मुल्क हैं, या फिर आप समझते हैं कि जो इसके बारे में नारा लगाते थे उनको कुछ करना चाहिए? देखें जो अभी आप इस वक्त जो बात कर रहे हैं, जिस तरह आप मौरूसी सियासत की बात कर रहे हैं और हमजा शहबाज की बात कर रहे हैं, टोटल डिफरेंट केस है। किसी भी पार्टी ने कम से कम ये स्टेटमेंट नहीं दी कि मेरा जो बेटा है वो आज के बाद जो है वो हेड करेगा प्रोविंस, या जिस तरीके से नोटिफिकेशन हुआ है, अखबारात में आया है। और ये अच्छी बात है, आप डिस्कस करें, बाकी मीडिया चैनल्स तो इस पर खामोश भी हैं कि आई डोंट नो कि क्यों खामोश हैं। और जहाँ तक हाफिज साहब की बात है, ये सेंटर साहब की बात है, सेंटर साहब ने बड़ी अच्छी बात की है, लेकिन उनको ये भी पता होना चाहिए कि लक्की मरवत में जब इनकी शूरा का इजलास हुआ था तो उस शूरा ने जो है वो मौलाना तौर रहमान साहब को रिजेक्ट कर दिया था कि इसको यहाँ पे नहीं खड़ा होना चाहिए, बल्कि मौलाना मानुल्लाह साहब के मेरे ख्याल में बेटे को उन्होंने कहा था। अपनी पार्टी का जवाब दें सब लोग अपनी अपनी पार्टी का जवाब। और खान खावानी की जिक्र किया कि हमारे खिलाफ इकट्ठे हो गए थे, तो इनके साथ भी खान खावानी इलेक्शन में टांग में जो इलेक्शन हुए, इनके साथ भी खान खावानी थे। ये ना कहें कि सिर्फ मौलवी। आप जरा अपनी पार्टी को डिफेंड कर लेना। ये मौरूसी सियासत हम हजम कर लें कि ज़रदारी साहब हैं तो उनका खानदान है, उनकी बहनें हैं, उनके भाई हैं, मुंह बोले भाई हैं, फिर बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के बच्चे हैं जो अहल भी हैं, लेकिन वो भी हैं, तो उनका फ़र्ज़ है लीडरशिप की तरफ आना। ये हमारे यहाँ देखें जब आपकी पार्टी आपके ऊपर तमाम के तौर इकट्ठी होती है तो डेफिनेटली आप उनको ट्रस्ट करेंगे। लेकिन हमारी भी 5 साल हुकूमत रही, कभी हमने ये नोटिफिकेशन नहीं किया कि फलां बंदा जो है वो इस सूबे को हेड करेगा और
اور CM آفس کو بھی چلائے گا. صحیح. اس شو میں جو ہوا ہے یہ آخری سیگمنٹ میں اس کو میں سمرائز کر دیتا ہوں. عمران اسماعیل صاحب نے کہا کہ ہماری پارٹی یہ JUIFA PPP اور PML نون سے بہتر ہے. حافظ حمداللہ صاحب نے کہا کہ ہماری پارٹی جو ہے وہ باقی ایک دو سے بہتر ہے. پیپلز پارٹی نے آخر میں اپنے آپ کو اس طرح ڈیفینڈ کیا کہ ہم PML نون سے بہتر ہیں. اور PML نون کے اگر آپ خاندان کو دیکھیں وہ بادشاہ ہے, وہ سیاست نہیں ہے, وہ آج پتہ نہیں کیا کہتے ہیں. ہماری بدقسمتی ہے ہم نے ان کو آج دعوت نہیں دی. آپ سب کا بہت شکریہ دیکھنے کا. Facebook.com/Islamabad سے .CNBC پہ جا کے کامنٹ کر سکتے ہیں. نیکسٹ ویک